عمران خان بتائیں کہ وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں بار بار روکتے ہیں، اور جب اب انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے تو وہ اس ادارے کو ہی حملہ کیوں کر رہے ہیں جس نے یہ فیصلہ سنانا ہے۔ دیکھیں، اداروں سے فیصلہ آتا ہے، اس فیصلے سے آپ سہمت ہوتے ہیں یا سہمت نہیں ہوتے، لیکن ادارے کو ہی ختم کرنا، ادارے کو یا اس شخص کو ہی اڑا دینا جو آپ کے اوپر کرٹیسائز کرے، یہ کون سی جمہوریت ہے، یہ کون سی سیاست ہے؟ تو عمران خان اپنی گیدڑ بھبکیاں اپنے پاس رکھیں اور عوام کو اب مزید بیوقوف نہ بنائیں، کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ اس گرمی کے موسم میں بڑا مشکل ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، تو وہ جو اسلام آباد کا بھی انہوں نے ایک کال دی تھی وہ بھی ہوا میں چلی گئی۔ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ای سی پی کے باہر اس گرمی میں صرف 10 لوگ آ سکتے ہیں، تو وہ 10 لوگ پہنچے، اور اب بھی وہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ شام کا شغل تو کوئی بھی لگا لیتا ہے بھائی، لیکن دن کو وہی نکلتا ہے جس کی سیاسی کمٹمنٹ ہوتی ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیڈر نے، اس کی جماعت نے قربانیاں دی ہیں، جسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی جماعت میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم گرمی میں خراب ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ نہیں نکلتے، یہ وہ نکلتے ہیں جن کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، جن کے پاس آئیڈیالوجی، نظریہ ہوتا ہے۔ عمرانیہ جو نظریہ ہے اس کے پیچھے لوگ یوں نہیں نکلیں گے، بیکاز عمران نے 3.5 برسوں حکومت کر کے جو کچھ کیا ہے لوگوں نے کان پکڑے ہیں اور لوگ اب تنگ آ گئے ہیں۔ عمران اب صرف انتشار کی سیاست کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے بتانے کو۔ کسی ایک جلسے میں، کسی ایک خطاب میں، کسی ایک بیان میں عمران خان نے یہ بتایا کہ 3.5 برسوں تک اس نے کیا کیا، اس نے کیسے حکومت چلائی، اس نے لوگوں کو کیا ریلیف دی۔ لوگ تو یہ بتاتے ہیں نا حکومت سے نکلنے کے بعد کہ جی میں نے یہ اچھے کام کیے۔ ایک کام عمران خان بتا نہیں سکا۔ ہم عمران خان کی طرح غنڈہ گردی نہیں کر سکتے۔ وہ غنڈہ دکھ رہا ہے، آج وہ صرف غنڈہ گردی کر رہا ہے۔ کوئی ذی شعور اور پڑھا لکھا شخص کس طریقے سے اس شخص کی بات سے قائل ہو سکتا ہے، یہ ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی ذی شعور اور سمجھدار پڑھا لکھا شخص اس کے میسج کو بائے نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی ایسا کلٹ ہے جس کو یہ اپنی طرف کر سکتا ہے، لیکن کوئی سیاسی جو آدمی ہے نا، وہ بڑا، میں نہیں سمجھتی کہ سیاسی ذہن رکھنے والا جو ماسز ہے، 20 لاکھ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ عمران خان جو ہے نا وہ 50,000 لوگ بھی لے آئے تو پھر میں مان جاؤں گی۔ پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی سازشیں آج بھی زور و شور پر ہیں، اور اگر عمران خان اس بات کو بھی نہ سمجھے اور ملک میں انتشار کو مزید پھیلائے، اور وہ اس ملک کے اندر جو ملک ویسے ہی جو ہے وہ ولنریبل ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، تو پھر عمران خان ذمہ دار ہوگا اس ملک میں امن امان خراب کرنے کے حوالے سے۔ اس کی ذمہ داری صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے اوپر ہوگی۔ اور ہم نے کیونکہ حالیہ کابینہ کی جو میٹنگ تھی اس میں لا اینڈ آرڈر ایک ایجنڈا آئٹم تھا، اس ایجنڈا کے اندر جو کراچی یونیورسٹی کا واقعہ ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے، اور اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن میں پر بات ہوئی ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں باقاعدہ اضافہ ہوا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، جو 20 نکاتی پلان جس پر تمام جماعتیں متفق تھیں، لیکن نیشنل ایکشن پلان کی جو مکمل امپلیمنٹیشن ہے وہ نہ ہو سکی۔ آج تک بڑی کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھٹو شہید سے ایک بغض ہے لوگوں کا، تو بے نظیر صاحبہ کا نام ہٹایا جائے، لیکن ایک قانون کو مٹایا نہیں جا سکا، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ برانڈنگ کی گئی۔ اور جیسے ہی میں آئی ہوں میں نے ایک بار پھر اس کی بریفنگز لی ہیں، اس بریفنگ کے نتیجے میں میں نے یہی دیکھا کہ کوئی قانون نہیں تھا علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اپنے قانون کے جو کہ کسی کو بھی اس کے اوپر کوئی اور نام رکھنے کی اجازت دیتا۔ تو ہم نے جہاں جہاں یہ غیر قانونی کام ہوا ہے اور جہاں جہاں یہ زبردستی کی گئی ہے، ہم وہاں سے یہ زبردستی ہٹا رہے ہیں، اور قانون تو کوئی ہے نہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی 8,20,000 لوگوں کی، 8,20,000 لوگوں کو اس پروگرام سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوگ مستحق نہیں تھے۔ میں نے جب اس پہ بریفنگز لی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ جی مستحق ہیں یا نہیں ہیں اس کی ویریفیکیشن تو ہوئی نہیں ہے، اس کی انویسٹیگیشن تو ہوئی نہیں ہے۔ چند فلٹرز لگا کے لوگوں کو ایک جو ہے اعلان کے ذریعے نکال دیا گیا، اور آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ ان لوگوں کو اپیل کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔
تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نکالا گیا تو اس کو اتنا رائٹ تو ہونا چاہیے نا کہ وہ جائے ادارے کے پاس یا ان کو خط لکھے یا ان کو ایک SMS کرے کہ جی مجھے نکالا گیا اور مجھے یہ غلط نکالا گیا تو میں اپیل کا حق رکھتی ہوں. یہ حق بھی نہیں دیا گیا. ہم نے ایک میکانزم تیار کیا ہے جس میں اپیل کا حق لوگوں کو دیا گیا ہے. 8,20,000 لوگوں کے نکالے جانے پر اب ہم غور کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو مستحق تھے وہ ہمیں کانٹیکٹ بھی کریں. دیکھیں وہ خطرناک جو ہے وہ کسی جماعت کے لیے نہیں ہو رہا, وہ اس وقت پاکستان کے لیے خطرہ بن رہا ہے. پاکستان کے اندر انتشار, پاکستان کے اندر نفرت پھیلا رہا ہے. پاکستان کے جو ویسے ہی ڈیوائیڈڈ ہمیں لوگ نظر آتے تھے جنرل ضیاء کی بدولت, ان جو فالٹ لائنز جو ڈویژنز ہیں نا ان کو وہ مضبوط کر رہا ہے, اس ضیاء کے نقش و قدم پہ چل رہا ہے. بڑی بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن جنرل ضیاء کو بھی ہم نے دیکھا, اس کے جو اس کی نتائج تھے ہم نے بھگتے اور بہت ٹائم لگا ہمیں اسے صحیح کرنے میں. ہم اپنے ملک کو مزید خطرات میں نہیں ڈال سکتے, لہٰذا ہمیں اس شخص کی اس خطرے سے, اس نفرت کی جو یہ کیمپین کر رہا ہے اس سے نبٹنے کے لیے کوئی سخت اقدامات لینے ہوں گے.